بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فزکس 101 کا لیکچر نمبر 1، جس میں ہم فزکس کا انٹروڈکشن اور اس کے بیسک کنسیپٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سائنس کیا ہے۔ تو سائنس ہمارے پاس سسٹمیٹک اسٹڈی آف نیچر اینڈ اٹس فینومینا بیسڈ آن آبزرویشنز، ایکسپیریمنٹیشن اینڈ لاجیکل ریزننگ۔ ٹھیک ہے، سائنس جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک وے میں ہماری جو فطرت ہے اور اس میں ہونے والے فینومینا کو اسٹڈی کرنے کا نام ہے۔ کس بیس پہ اسٹڈی کرتے ہیں؟ آبزرویشنز، ایکسپیریمنٹیشن اور لاجیکل ریزننگ۔ مینس کہ ہم یہ نہیں ہے کہ مطلب کسی سیانے بندے نے کہہ دیا کہ یہ چیز اس طرح ہے تو اسی طرح ہوگی، نہیں۔ سائنس میں ہم آبزرویشنز کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں، لاجیکل ریزننگ کرتے ہیں اور پھر کوئی مطلب جو بھی ہمارا رزلٹ ہے ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فزکس کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، فزکس از دا برانچ آف سائنس دیٹ اسٹڈیز میٹر، انرجی، اسپیس اینڈ ٹائم اینڈ لاز گورننگ دیئر انٹریکشنز۔ ٹھیک ہے، فزکس سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم میٹر، انرجی، اسپیس، ٹائم اور ان کے درمیان جو انٹریکشنز ہوتا ہے ان کو جو لاز ڈسکرائب کرتے ہیں، جن کی مدد سے یہ چیزیں ڈسکرائب ہوتی ہیں، جن لاز کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں فزکس میں اور ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ مینس کہ ہم اپنے جو فزیکل ورلڈ ہے وہ فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اٹ از آلسو دا اسٹڈی آف نیچر، فزیکل ورلڈ اراؤنڈ اس۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم لوگ اپنی نیچر اور جو بھی ہمارے ارد گرد فزیکل ورلڈ ہے ہم اس کو اس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ مینس کہ جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے ہمارے میٹر کا، جو کہ ایٹم ہے، اور اس میں بھی جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں، نیوٹرانز، الیکٹرانز اور پروٹان۔ نیوٹرانز اور پروٹان جو ہیں وہ کوارک سے مل کر بنتے ہیں اور سب سے چھوٹا جو ذرہ ڈسکور ہوا ہے وہ کوارکس ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی مطلب فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں، اور جو ہمارا پلانٹ سسٹم ہے، گلیکسیز ہیں، بڑے بڑے سسٹم جو ہیں وہ بھی ہم فزکس میں ہی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فزکس جو ہے وہ اسٹیٹس آف میٹر کو بھی ڈسکرائب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فزکس آلسو اسٹڈیز اسٹیٹس آف میٹر۔ سب سے پہلے جو میٹر کی اسٹیٹ ہے ہمارے پاس وہ سالڈز ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ڈیفینیٹ شیپ اور ڈیفینیٹ والیوم رکھتی ہے، اور اس میں جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتے ہیں، پیک ہوتے ہیں اور ارینج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ صرف وائبریٹ کرتے ہیں۔ سالڈز کی جو اگزامپلز ہیں وہ ہمارے پاس آئس، لکڑی اور دھاتیں ہیں، جتنی بھی دھاتیں ہیں۔ آگے دوسری جو اسٹیٹ آف میٹر ہے وہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے۔ یہ جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کی کوئی ڈیفینیٹ والیوم تو ہوتا ہے لیکن کوئی شیپ نہیں ہوتی۔ آپ اس کو جس برتن میں ڈالیں گے یہ اسی کی شیپ اختیار کر لے گا۔ مالیکیول جو ہیں وہ کلوز ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ سلائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مینس کہ سالڈز کے جو کمپیئر کریں تو اس کے لحاظ سے یہ جو لیکوڈز میں ہوتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں، مطلب ٹائٹلی باؤنڈ نہیں ہوتے اتنے۔ اس کی ایگزامپلز واٹر، آئل اور مرکری ہے۔ تیسری جو اسٹیٹ آف میٹر ہے ہمارے پاس وہ گیس ہے۔ یہ نہ تو کوئی ڈیفینیٹ شیپ رکھتی ہے اور نہ ہی ڈیفینیٹ والیوم رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ اس کو مطلب جس کنٹینر میں بھی ڈالیں گے یہ اس کی ساری جگہ لے لے گی، اور مالیکیول جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں اور ہائی سپیڈ پر موو کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلز ہمارے پاس جو ہے وہ آکسیجن ہے، CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اسٹیم اور بھاپ ہے جس کو ہم بولتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایم آف دس کورس۔ ٹھیک ہے، ہم اس میں کیا چیزیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں اس کورس کو پڑھنے کے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا مقصد انٹروڈکشن ٹو فزکس ہے، فزکس کا تعارف کرنا۔ ٹھیک ہے، لرن پرابلم سالونگ اسکلز ان سائنس۔ ٹھیک ہے، سائنس میں جو ہمارے مسئلے ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو سالو کرنے کی ٹیکنیک سیکھیں گے۔ لرن ٹو ڈیل ود ادر فیلڈز آف سائنس۔ ٹھیک ہے، دوسری فیلڈز کے ساتھ جو مطلب فزکس کا ریلیشن ہے، بایو کے ساتھ، میتھس کے ساتھ، کیمسٹری کے ساتھ، وہ چیزیں ہم دیکھیں گے۔ لرن ہاؤ ٹو تھنک کریٹیکلی، اور سب سے جو اہم چیز ہے کہ کریٹیکلی تھنک کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چیزوں کو کریٹیکلی کیسے دیکھنا ہے یہ ہم اس کورس میں دیکھیں گے۔
ٹھیک ہے، اور اس کورس میں ہمیں میتھمیٹکس کی کتنی ضرورت پڑے گی وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تھوڑا بہت الجبرا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ٹریگنومیٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیلکولس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور مطلب وہ ہم خود ہی بلڈ اپ کر لیں گے، ٹھیک ہے، ڈیریویٹوز اور انٹیگریشن وغیرہ، لاٹس آف کامن سینس، اور جو کامن سینس ہے وہ تو ماشاءاللہ ہر اسٹوڈنٹ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مین ایریاز آف جو فزکس ہیں، اس کی جو مین برانچز ہیں وہ دیکھتے ہیں کون کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کلاسیکل اور نیوٹونین مکینکس ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ اسٹڈیز دا موشن آف مائکروسکوپک آبجیکٹس فرام پلانٹس ٹو پروجیکٹائلز انڈر دی ایکشن آف فورسز یوزنگ نیوٹن لاز اینڈ ریلیٹڈ پرنسپلس، ٹھیک ہے۔ یہ فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم مائکروسکوپک آبجیکٹس، مطلب کہ بڑے آبجیکٹس جن میں پلانٹس، پروجیکٹائلز کیا ہوتے ہیں، جو راکٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم گیند پھینکتے ہیں، جو گولی چلاتے ہیں، یہ سارے پروجیکٹائلز ہیں۔ انڈر دی ایکشن آف فورسز، مطلب کہ فورسز جو ان پر عمل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کس کے ذریعے ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، نیوٹن کے لاز کے ذریعے اور جو ریلیٹڈ پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ بیکاز اٹ واز ڈیولپڈ بیفور ریلیٹیوٹی اینڈ کوانٹم مکینکس۔ اس کو کلاسیکل مکینکس اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ریلیٹیوٹی تھیوری اور کوانٹم مکینکس سے بہت پہلے مطلب کہ نیوٹن نے یہ چیزیں اس کی ڈسکرائب کی تھیں۔ ورکس فار آل ایوری ڈے اسپیڈز، ٹھیک ہے۔ اس کے جو لاز ہیں وہ ایوری ڈے اسپیڈز، مطلب کہ اسپیڈ آف لائٹ سے جو کم چیزیں اسپیڈ پہ حرکت کرتی ہیں ان پہ یہ ایپلیکیبل ہے، لیکن جو سائز ہے چیزوں کا وہ ایٹم سے بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایٹمز کے سائز والی چیزیں ہیں وہ ہم کوانٹم مکینکس میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں نہیں اسٹڈی کرتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم ہے، ٹھیک ہے۔ الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم یہ دونوں ایک دوسرے سے ہی ایوالو ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ہی بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے الیکٹرک چارجز سے، دیئر موشن، ان کی حرکت، اینڈ دا فورسز دے ایگزرٹ، اور جو فورس وہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو طرح کے چارج ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، نیگیٹیو اور پازیٹیو، ٹھیک ہے۔ وہ فورسز لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ، ٹھیک ہے، ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں الیکٹریسٹی میں۔ تو اس میں جو مین ایریاز ہیں وہ الیکٹرک فیلڈز ہے، کرنٹ ہے، وولٹیج ہے۔ آگے ہمارے پاس میگنیٹزم ہے۔ میگنیٹزم جو ہے وہ بھی موونگ چارجز یا کرنٹ سے ارائز ہوتی ہے، مطلب کہ وہیں سے یہ پیدا ہوتا ہے میگنیٹزم بھی، اینڈ از ڈسکرائبڈ بائی میگنیٹک فیلڈز، اور اس کو ڈسکرائب کیسے کیا جاتا ہے، میگنیٹک فیلڈز کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ ایک سائنسدان تھا جیمز کلارک میکسویل، ٹھیک ہے، اس نے ان دونوں آئیڈیاز کو یونیفائڈ کیا تھا، مطلب اکٹھا کیا تھا۔ اس نے بولا تھا کہ ہم الیکٹریسٹی سے میگنیٹزم بنا سکتے ہیں اور میگنیٹ سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے ہم ان کو پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا انہوں نے جو کام کیا تھا زیادہ تر وہ میکسویل ایکویشنز میں اس چیز کو انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ تھرمل فزکس ہے۔ تھرمل فزکس ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں ہیٹ، ٹمپریچر، انرجی ٹرانسفر اور اسٹیٹسٹیکل بیہیویئر آف پارٹیکلز ان سسٹمز، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اوپن سسٹمز ہوتے ہیں، کلوز سسٹمز ہوتے ہیں، ان میں ہم انٹراپی کو ڈسکس کرتے ہیں، اور مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیٹ اور ٹمپریچر وغیرہ کو، لاز آف تھرمو ڈائنامکس ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کوانٹم مکینکس ہے۔ کوانٹم مکینکس ہمارے پاس اٹ ڈسکرائبز دا بیہیویئر آف میٹر اینڈ انرجی آن دا مائکروسکوپک لیول، ایٹمز، سب اٹامک پارٹیکلز اینڈ فوٹانس، اٹ ورکس آن پروبیبلٹیز، ٹھیک ہے۔ کوانٹم مکینکس میں ہم چیزوں کو مائکروسکوپک لیول پہ جا کے اسٹڈی کرتے ہیں، میٹر اور انرجی جو ہے، میٹر اور انرجی کو ہم مائکروسکوپک لیول پہ، ایٹامک لیول، سب اٹامک پارٹیکل لیول پہ اور فوٹانس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ کس پرنسپل پہ عمل کرتی ہے، پروبیبلٹیز پہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائمینشنز، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ ان فزکس ڈائمینشنز ہیلپ us انڈرسٹینڈ دا نیچر آف a quantity irrespective of its numerical value or units، ٹھیک ہے۔ جو فزکس میں ہمارے پاس ڈائمینشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں کس چیز میں مدد کرتی ہیں کہ ہم کس کوانٹٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس چیز کا لحاظ کیے بغیر کہ اس کی نمیریکل ویلیو کیا ہے یا اس کے یونٹس کیا ہیں، مینس کہ ہمیں یہ کوانٹٹی کی نیچر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح کی کوانٹٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آلسو ہیلپ ٹو چیک
इफ़ इक्वेशंस इन फिज़िक्स आर करेक्ट। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान जो हमारे पास इक्वेशंस आती हैं हम उसको देखते हैं कि मतलब वो करेक्ट हैं या नहीं, मींस कि दोनों तरफ उसकी डायमेंशन जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ये हम आगे जाके एक एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। हमारे पास बेसिक जो हैं वो 3 डायमेंशंस हैं और उन्हीं की बुनियाद पर हम दूसरी डायमेंशंस को भी अख़ज़ करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेंथ है और इसकी जो डायमेंशन है वो एल है, ठीक है। लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में करते हैं, किलोमीटर्स में करते हैं। मास है हमारे पास, इसकी डायमेंशंस एम है, ठीक है। इसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम और ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड डायमेंशन है वो टाइम है, तो इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड्स और घंटों में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। हम इसकी इन तीनों की बुनियाद पर जो हम अख़ज़ करते हैं, ड्राइव करते हैं, वो नीचे हम ये स्टडी करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी है। वेलोसिटी हम जानते हैं कि S इज़ इक्वल टू VT होता है और यहाँ से वेलोसिटी S/T हो जाएगा। S हमारे पास डिस्टेंस है, लेंथ है, तो इसकी L आ जाएगी डायमेंशन। T जो हमारे पास है ये नीचे है, T ऊपर जाके ये -1 इसकी पावर बन जाएगी। सेम इसी तरीके वॉल्यूम है। वॉल्यूम में हम 3 चीज़ें, 3 लेंथ्स लेते हैं, 3 डिस्टेंस लेते हैं, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, ठीक है। अब इन तीनों की जो डायमेंशंस है वो L इंटू L L की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास फोर्स है। फोर्स की डायमेंशंस क्या होगी, हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड ऑफ लॉ, F इज़ इक्वल टू M में। M की हमारे पास मास की M होगी और जो एक्सेलरेशन है उसकी हमारे पास L T की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। हमारे पास 2 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, ठीक है। MKS सिस्टम में हम लेंथ को मीटर्स में हम मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में करते हैं। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर्स में, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड्स में, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट डिस्टेंस या लेंथ्स हमारे पास जो हैं वो मीटर हैं, ठीक है। फिज़िक्स में हमारे पास जो साइंस में यूज़ होने वाली जो मतलब इम्पोर्टेंट लेंथ्स हैं, डिस्टेंस हैं, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोई एक टाल पर्सन, लंबा आदमी, इसकी जो लेंथ होती है 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 मीटर, ठीक है। ये सारी मीटर्स में होंगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर्स। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। अर्थ टू सन जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर, ठीक है। ये बहुत बड़े डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ यूनिवर्स 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 26 मीटर, ठीक है। डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बहुत छोटा लेंथ है, डायामीटर है, ठीक है, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। थिकनेस ऑफ पेपर 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर। डायामीटर ऑफ प्रोटॉन 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स सम इम्पोर्टेंट टाइम्स इन सेकंड्स, ठीक है, जो हमारे यूनिवर्स में या साइंस में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको रिवाइज़ करते हैं यहाँ पे। लाइट ट्रैवल अर्थ टू मून, ठीक है, ज़मीन से जो चाँद तक लाइट ट्रैवल का टाइम है, लाइट कितने टाइम में पहुँचती है, वो 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 सेकंड। 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, एक साल में 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 सेकंड्स। एज ऑफ यूनिवर्स, हमारी कायनात की उम्र कितनी है, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 27 सेकंड्स। ओपन और क्लोज आईलिड, ठीक है, आप अपनी पलकें जो झपकते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड साथ लिख लें, ठीक है। तो हमारे पास जो सम इम्पोर्टेंट मासेस हैं, मासेस हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट का मास एक का जो नॉर्मल होता है वो होता है 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 kg। कार का हमारे पास होता है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 kg। शिप का जो हमारे पास बहरी जहाज़ का जो होता है वो 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 kg। अर्थ का मास हमारे पास 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg। गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है, उसका जो मास है वो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 41। ये तो बड़े मासेस थे। अब हम छोटे मासेस को करेंगे मतलब डिस्कस।
ٹھیک ہے. ڈسٹ پارٹیکل جو ہوتا ہے اس کا ہے 1 × 10⁻⁹ kg. آکسیجن ایٹم کا 3 × 10⁻⁻25 kg. الیکٹران کا ماس ہمارے پاس ہوتا ہے 9 × 10⁻⁻31 kg. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پیچھے جتنے بھی لینتھ پڑھی ہیں، سیکنڈ مطلب ٹائمز پڑھے ہیں، ماسز پڑھے ہیں، یہ سارے ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ ان کو یاد کریں کائنڈلی. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایم سی کیوز میں پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ کنورژن آف یونٹس ہے. ٹھیک ہے. ایک یونٹ سے دوسرے یونٹس میں ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 انچ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 2.54 سینٹی میٹر. 1 میٹر جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہے 3.28 فیٹ. ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے یہ بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ کو آ سکتے ہیں. اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جو کہ ایک شارٹ کویسچن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کنورٹ مائلز پر آر ٹو میٹرز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو مطلب ڈسٹنس دیا ہوا ہے وہ مائلز پر آر میں دیا ہوا ہے، تو ہم نے میٹرز پر سیکنڈ میں اس کو کنورٹ کرنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ 1 مائل جو ہوتا ہے وہ 1609.344 میٹرز کے برابر ہوتا ہے، اور ایک گھنٹے میں جو سیکنڈز ہوتے ہیں وہ 3600، ٹھیک ہے، 3600، ٹھیک ہے، سیکنڈز ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پہ مائلز پر آر لکھتے ہیں اب. ٹھیک ہے. تو مائلز اوپر ہے، بٹے میں آرز ہے، تو ہم یہ جو دونوں ہمارے پاس جو رقمیں ہیں، جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں، یہ ہم ادھر پٹ کرتے ہیں. اس کو ہم جب ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس 0.44704 میٹرز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی. آگے ہمارے پاس نیکسٹ ہے ڈائمینشنل انالیسز. ٹھیک ہے. ہم ڈائمینشنز کا انالیسز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں کہ ہم کوئی فزکس کی پرابلم سالو کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ایکویشن آتی ہے D=VT². ٹھیک ہے. تو ہم چیک کریں گے کہ یہ ڈائمینشنلی ٹرو ہے، مطلب یہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی ڈائمینشن چیک کریں گے. یہاں پہ D ڈسٹینس ہے ویلاسٹی ٹائم کا اسکیئر. یہ دیکھیں یہاں پہ ٹائم کا اسکیئر ہے. ٹھیک ہے. اب لیفٹ سائڈ پہ جو یونٹس ہیں وہ ہمارے پاس L کے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسٹینس کی ڈائمینشنز L ہوتی ہے. یونٹس آن رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس V جو ہم نے پڑھا تھا L/T ہو جائے گا V. ٹھیک ہے. ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے اس کی، انٹو T²، ٹائم کا T². ٹھیک ہے. ایک T سے کٹ جائے گا ہمارے پاس، اور L/T ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا. تو دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس صرف L ہے اور رائٹ سائڈ پہ L/T ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سیم نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو ایکویشن آئی ہے وہ غلط ہے، ہمارے پاس کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں ڈائمینشنل انالیسز کے. ٹھیک ہے. ڈائمینشنز کے تو جو ڈائمینشنز ہمارے پاس MLT ہیں، ہم ان کو الجبریکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر اوپر بھی L ہو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں L/L ہو تو ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں. L/T ہو تو T کو ہم اوپر لے جا سکتے ہیں، جو کہ L/T⁻⁻1 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جو دوسرا رول ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم پہلے رول میں ہم کیا کریں گے کہ ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائمینشنز کو. دوسرا رول یہ ہے کہ ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ L+T یہ کوئی بھی مطلب کہ یہ ریزن نہیں بنتا، کوئی بھی لاجک نہیں بنتا. آپ ان کو ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کر سکتے ڈائمینشنز کو. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے سگنیفیکنٹ فگرز. ٹھیک ہے. جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اہم ڈیجٹس جو ہوں گے، اہم سگنیفیکنٹ جن کی اہمیت ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں، دے آر دا ڈیجٹس ان اے نمبر دیٹ کیری میننگ فل انفارمیشن اباؤٹ اٹس پرسیژن. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس وہ ڈیجٹس ہوتے ہیں جو کسی نمبر کے بارے میں ہمیں یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ کتنا پریسائزلی میئر کیا گیا ہے، کہ اس کی میئرمنٹ کتنی مطلب کہ ایکوریٹ کی گئی ہے. جیسا کہ جب ہم کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ سے میئرنگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مطلب ان ایکوریسی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ ہم جو میننگ فل نمبرز ہوتے ہیں، میننگ فل ڈیجٹس ہوتے ہیں، ہم صرف ان کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ان کو سگنیفیکنٹ فگرز بولتے ہیں. دے ٹیل اس ہاؤ ایکوریٹلی اے کوانٹٹی از میئرڈ اور کیلکولیٹڈ. ٹھیک ہے. ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کوانٹٹی کتنی ایکوریٹلی
میئر یا کیلکولیٹ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی 2-3 مثالیں دیکھتے ہیں، ایگزامپلس، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ماس، ہم نے کوئی ماس میئر کیا ہے، اس کی ویلیو تھی 12.34 kg، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 4 سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے، یہ چاروں جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہوں گے۔ دوسرا ہمارے پاس ڈسٹنس ہے 0.0078 میٹر، تو اس میں جو ہے وہ 7-8 صرف 2 سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس، آپ اس کی اور بھی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ ٹاپک ہے، وہ ہے آرڈر آف میگنیٹیوڈ یا ایسٹیمیٹس، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پاس بہت مشکل کیلکولیشنز آتی ہیں، فزکس میں پرابلمز مشکل آتی ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ ایگزیکٹ ویلیوز جو ہیں وہ نہیں مطلب کہ کیلکولیٹ کر سکتے، تو ہم مطلب کہ اندازے لگاتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی تکے بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے بعض اوقات بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس مطلب کہ ایکوریٹلی مطلب وہ ہمیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ از اے وے ٹو ایکسپریس دا اپروکسیمیٹ سائز اور اسکیل آف اے کوانٹٹی یوزنگ پاورز آف 10، اٹ گیوز اے رف ایسٹیمیٹ رادر دین این ایگزیکٹ ویلیو۔ اور جتنے بھی ہم مطلب ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں نا، وہ نیئرسٹ پاور آف 10، ٹھیک ہے، نیئرسٹ پاور آف 10 میں ہم ان کو ایسٹیمیٹ کریں گے، ان کا اندازہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ دس ہیلپس اس ٹو کمپیئر کوانٹیٹیز کوکلی ود آؤٹ ڈیٹیلڈ کیلکولیشن، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کوانٹیٹیز ہوتی ہیں ہمارے پاس، ان کو یہ مطلب کمپیئر کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے، اور ہمیں ڈیٹیلڈ کیلکولیشن نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے، مطلب کہ لمبی کیلکولیشن نہیں کرنی پڑتی۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کی ایگزامپلز ہیں 3-4، وہ دیکھتے ہیں۔ ڈسٹینس فرام ارتھ ٹو سن، ٹھیک ہے، 1.5 × 10⁻11 میٹر، ٹھیک ہے، آرڈر آف میگنیٹیوڈ، مطلب کہ ہم اس کا جو اندازہ لگا سکتے ہیں وہ 10⁻11 میٹر، ٹھیک ہے، ہم لگا سکتے ہیں۔ سیم ماس آف اے پروٹان، وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 1.67 × 10⁻27 kg، تو ہم اس کا جو اندازہ لگا سکتے ہیں وہ آ سکتا ہے 10⁻27 kg، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہم کسی پرسن کی جو ایج ہے وہ سیکنڈز میں اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، فرض کریں کہ وہ 80 سال کا ہے اور ہر سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، ہر ڈے میں ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور 1 منٹ میں ہمارے پاس 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم جب ان کو سارے کو ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، تو ہمارے پاس یہ چیز آئے گی 2.5 × 10⁻9 سیکنڈ۔ اگر ہم اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں تو یہ ہمارے پاس مطلب نیئرسٹ پاورز آف 10 میں ہم اگر اس کا ایسٹیمیٹ کریں جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب کہ 80 کی بجائے ہم 10⁻2 ایئرز اس کی ایج لے لیں گے، اور اس کی جو مطلب ہر سال میں جو دن ہوتے ہیں وہ 10⁻2 ہی ہوں گے، 10⁻1 آور ہوگا ایک دن میں، 10⁻2 منٹ ہوں گے، 10⁻2 سیکنڈ ہوں گے ایک منٹ میں۔ تو یہ جو جب کیلکولیٹ کریں تو یہ اپروکسیمیٹلی ہمارے پاس 10⁻9 کے برابر ہوگا، جو کہ تقریباً اس کے قریب ہے، ہم اس کو یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک چوری کی اگزامپل ہے کہ کسی گولڈ بازار میں چوری ہوئی ہے، تو مطلب اس کی جو ہے وہ اخبار میں خبر چھپی ہے کہ 10 کروڑ روپیہ چور لے کے بھاگ گئے ہیں، بائک پہ تھے 2 بندے، تو وہ لے کے بھاگ گئے ہیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسٹیمیٹ کر کے، سائنس کو استعمال کر کے، فزکس کو استعمال کر کے دیکھیں گے کہ یہ خبر کہاں تک سچی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ویٹ کریں، مطلب کہ وزن کریں 10,000 روپے کا، مطلب کہ نوٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو وہ 20 گرام بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1 لاکھ کا اسی حساب سے 200 گرام ہو جائے گا، 1 کروڑ کا 20 kg ہو جائے گا، اور 10 کروڑ کا ہمارے پاس 200 kg ہوگا۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ گڑبڑ ہے، 200 kg ابھی 2 بندے موٹر سائیکل پہ کیسے اٹھا کے لے سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر میں جو ہے وہ جھوٹ ہے، مطلب کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسٹیمیٹ کی ہمارے پاس مثال تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے سائنٹیفک میتھڈ، ٹھیک ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سائنسدان ہوتے ہیں وہ آبزرویشنز کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے، اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اس ڈیٹا کو مطلب پھر وہ کرتے ہیں، سارٹ کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر ایک کوئی سائنسدان جو ہوتا ہے وہ ہائپوتھیسس، جس کو مفروضہ بولتے ہیں، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیڈکٹ کرتا ہے،
پھر جب مطلب کہ جو مشاہدات ہم نے آبزرویشنز کی ہیں اگر وہ ہائپوتھیسس کے ساتھ میچ کر جائیں تو ہم اس کو سائنٹیفک تھیوری کا نام دے دیتے ہیں۔ ویسے تو جو سائنٹیفک تھیوری ہے مطلب کہ تھیوری کا مطلب جو ہوتا ہے وہ نظریہ ہوتا ہے، اور نظریہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کا کچھ نظریہ ہو سکتا ہے، میرا کچھ نظریہ ہو سکتا ہے تو، لیکن سائنس میں یہ چیز نہیں ہے۔ سائنٹیفک تھیوری جو ہے وہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس پاکستان میں ٹرو ہے تو وہ امریکہ میں بھی وہی اس کا رزلٹ ہوگا، مینس کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں کچھ ہے اور وہاں کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ پہ جو ہمارے پاس بتایا گیا ہے کہ جو فزکس کے مطلب کنسیپٹس ہیں نا وہ ابسٹریکٹ ہیں، مطلب ابسٹریکٹ کا کیا مطلب ہے کہ کنکریٹ نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ صرف ہمارے مائنڈز میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم فزکس میں فری باڈی لیتے ہیں، پوائنٹ لیتے ہیں، اسٹریٹ لائن لیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ فری باڈی وہ باڈی جس پر کوئی فورس عمل نہیں کرتی وہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی چیز کو اٹھا کر اسپیس میں لے جائیں اس پر پھر بھی کوئی تھوڑی نہ تھوڑی جو ہے وہ گریوٹی کا مطلب ہوگا اثر انداز، بہت کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے، پوائنٹ بھی اگر ہم پینسل کے ساتھ فرض کریں کہ اس طرح لگاتے ہیں اور اس کو مائکروسکوپک لیول پہ ہم دیکھتے ہیں، مائکروسکوپ کو نیچے زوم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک پوائنٹ نہیں رہے گا، یہ بھی ایک مطلب بہت بڑی چیز بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں یا مطلب یونیورس میں کوئی بھی لائن اسٹریٹ نہیں ہے، بالکل سیدھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب کہ یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یہ ہم نے مطلب آئنسٹائن کی مطلب جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اسٹڈی کریں گے نیکسٹ لیکچرز میں، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق یہی ہے کہ مطلب جو نیوٹنز کے قوانین ہیں وہ مطلب پوری طرح ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مینز کہ وہ ہر فریم آف ریفرنس میں مطلب کہ نہیں ہوتے سیٹسفائی، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر ہمارے پاس اگر کوئی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ سے تیز موو کرتا ہے یا اس کو اچیو کر لیتا ہے تو پھر نیوٹن کے قوانین فیل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ وہ دائرہ کار ہی نہیں ہے نیوٹن کے قوانین کا۔ یہ نہیں ہے کہ نیوٹن کے قوانین غلط ہیں، لیکن وہ ان کی لیمٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ اپلائی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب پھر اگر فرض کریں ہمیں کوئی اٹامک پارٹیکل ہے، الیکٹران ہے، وہ سپیڈ آف لائٹ سے موو کر رہا ہے تو وہاں پہ جو اس کی موشن ہے وہ ہم آئنسٹائن کے مطلب جو قوانین ہیں اس کو ان کے حساب سے دیکھیں گے نا، نیوٹن کے قوانین وہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا پہلا لیکچر فزکس 101 کا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو جہاں سے نہیں سمجھ آئی آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے اپیل یہی ہے کہ کافی زیادہ محنت ہوتی ہے لیکچرز تیار کرنے میں، بہت زیادہ ریسرچ ورک کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں بھی ہماری مطلب کہ جو محنت ہے اس کا صلہ آپ موڑیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر لازمی کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے آنے والی لیکچرز کی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔